بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد پرویز, پرنسپل زبیر انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسا. میرے بچوں اور بچیوں, السلام علیکم. آج ہم ایک لازمی اور امپورٹنٹ موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہ جماعت دیم اور سال دوم کے لیے لازمی سوال ہے جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں. مضمون نگاری ایک فن ہے, ایک ٹول ہے اور ایک فن ہے, ایک ٹیکنیک ہے جس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ نہ صرف اچھے نمبر کما سکیں گے بلکہ آپ کا پرچہ جو ہے اس سوال کی وجہ سے زیادہ نمبرات حاصل کرے گا. مضمون نگاری کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ بہت سے مضامین 4 یا 5 مضامین ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے کسی ایک موضوع کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہاں پر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ اس 4 مضامین میں سے کوئی آسان سا ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن جب شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا مواد نہیں ہوتا کہ اس کو ایک جامع اور ایک کمپریہنسو قسم کا مضمون لکھ سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 4 یا 5 مضامین میں سے اس مضمون کا انتخاب کریں جس کے لیے آپ کے پاس بہت سا مواد ہو, تاکہ مقدار بھی آپ کو ملے اور معیار بھی. مقدار کہتے ہیں کوانٹٹی کو اور معیار ہوتا ہے کوالٹی. یعنی آپ نے کتنے صفحات کا مضمون لکھنا ہے اور وہ معیاری ہے یا نہیں ہے, کتنا زیادہ لکھنا ہے اور کتنا بہتر لکھنا ہے. آپ نے irrelevant باتیں بہت سی لکھ لی تو یہ مقدار نہیں کہلائے گی, یا اس میں کوئی معیاری نہیں ہے, اس میں ہیڈنگ نہیں ہے, اس میں کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ قرآنی آیت کا حوالہ دیں, حدیث کا حوالہ دیں, فرمودات کا حوالہ دیں, کوٹیشن کا حوالہ دیں. یہ کوالٹی ہے. یعنی مضمون ایسا ہونا چاہیے انتخاب کے بعد, جو آپ نے مضمون انتخاب کر لیا 4 یا 5 چائز میں سے, تو پھر آپ کے پاس مقدار اور معیار والی بات رہ جاتی ہے. تو مقدار میں آپ 5 یا 6 صفحے لکھیں, لیکن وہ معیاری بھی ہوں اور مقدار میں بھی جو ہے وہ پورا ہو چکے ہوں. اب ہم آئیں گے کہ مضمون ایسے کمپوزیشن کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے. آپ ذرا غور کریں, کسی مضمون کو لکھنے والے کے ذاتی افکار و خیالات اور جذبات کے علاوہ مذہب, تاریخ, نفسیات, معاشیات اور دیگر علوم و فنون کے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں اور دوسروں تک کو پہنچاتا ہے, اسے مضمون کہتے ہیں. یعنی اس کی تعریف یہ کریں گے کہ ایک آدمی کے اپنے ذاتی افکار, تھاٹس کتنی ہیں اور اس کے خیالات اور جذبات. صاحب مطالعہ آدمی جو ہے وہ اس کے افکار اچھے ہو سکتے ہیں, اور نفیس اور باذوق آدمی ہر قسم کے مشاہدات کر کے اور تجربات کر کے اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے, اور وہ دوسروں کے جذبات
شخصیات، دوسروں کی پرسنالٹی، دوسروں کے کریکٹر، دوسروں کا کردار، اس کی آداب، اس کی ایٹیٹیوڈ، اس کی ایپٹیٹیوڈ، یہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی تعریف لے آتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں مضمون۔ یعنی بہت سے آپ سادہ اور میننگ فل سینٹینس کو ملاتے جائیں جس طرح ایک دیوار اینٹ سے بنی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ ریلیونٹ اینٹ، یہ نہیں ایک اینٹ چھوٹی ہے 4 انچ کی ہے اور دوسری 8 انچ کی ہے اور تیسری 3 انچ کی ہے، بس یہ اس طرح وہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اس طرح مضمون میں بھی ایک لاجک، ایک منطقی، ریشنل اور کنکریٹ قسم کے سینٹینس ہوں، سادے ہوں اور وہ آپ آگے لے جائیں۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں مضمون نویسی کے لوازمات، کمپوننٹ کیا ہیں۔ آپ مضمون لکھیں گے تو اس کے لیے کیا اجزاء ترکیبی ہیں، کیا چیزیں آپ کو چاہیے۔ پہلی چیز ہے وسیع مطالعہ۔ until and unless ایک آدمی کا مطالعہ، اسٹڈی جو ہے چیزوں کی نہیں ہے، اس نے مختلف کتب جو ہیں، خواہ وہ تاریخ پر ہوں، اخلاق پر ہوں، معاشیات پر ہوں، اسلامیات پر ہوں، ادب پر ہوں، علم علوم ہو یا دوسرے علوم ہوں، علوم و فنون کا جتنا مطالعہ کیا ہوگا اس کے پاس نظم ہے، نثر ہے، تو اس کے پاس ذخیرہ الفاظ اور ایک دماغ میں ایک وسیع جو ہے ایک ذخیرہ ہوگا جس سے وہ اپنے ان الفاظ کو ورک پر لے آئے گا۔ اگر اس کا مطالعہ وسیع نہیں ہے تو وہ بھول بھلیوں میں پھنس جائے گا۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ مضمونوں کا مطالعہ کریں جن میں شخصیات ہیں، مقامات ہیں، جس میں ڈفرینٹ روزمرہ کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں۔ جیسے شخصیات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، قائد اعظم ہیں، اقبال ہیں، پھر ڈفرینٹ وقت پر کی پابندی ہے یا تعلیم نسواں ہے، فلاں فلاں، یہ سارے مضامین ہیں، ان کا کسی نے مطالعہ کیا ہوگا تو اس کے پاس وافر مقدار میں الفاظ ہوں گے تو مضمون لکھ سکے گا۔ دوسری نمبر پر ہے کائنات کا مشاہدہ۔ اس یونیورس کو جس بعض آدمی جو ہیں ان کا عمیق مطالعہ ہوتا ہے، بڑے جزیات کو دیکھتے رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور خواہ وہ پہاڑوں پر جائیں تو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، آبشاروں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، قدرت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کا جو وہ مشاہدہ ہے وہ اگر ان کے ذہن میں نقش ہو گیا ہے تو وہ اس پر مضمون لکھ سکیں گے۔ تیسری چیز ہے غور و فکر کی عادت۔ وہی بچہ یا وہی بچی مضمون لکھ سکے گی جو تدبرون و تفکرون، جسے سوچنے کی، ڈفرینٹ چیزوں کے متعلق سوچنے کی عادت ہو، اس کے پاس بڑی تھاٹس ہوں، تو مضمون وہ ایک جامع اور ایک میننگ فل مضمون جو ہے وہ لکھ سکتی ہے۔ اور چوتھی بات ہے انسانی نفسیات۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ ایک انسان کی نفسیات سے کو نہیں سمجھتے اور اس کے متعلق آپ غلط رائے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، تو انسان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اس کی نفسیات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کے خیالات ہیں، اس کی پرسنالٹی ہے، اس کا کریکٹر ہے، اس کی سیرت ہے، اس کی ہیبٹس ہیں، اور اس کا کنڈکٹ ہے، اور اس کے ایپٹیچیوڈ ہیں اور ایٹیچیوڈ ہیں، آپ اگر سمجھ جاتے ہیں تو آپ ایک خوبصورت قسم کا مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔
اور پانچویں چیز جو ہے ان چاروں کا جو نچوڑ جو ہے تحریری مشق ہے. یعنی صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، مطالعہ ہی ضروری نہیں ہے. جو کچھ آپ نے مطالعہ کیا اس کو پھر ایک لاجیکلی ایک منطقی طور پر لکھنے کی ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے کوشش کریں، بار بار کوشش کریں تو آپ مضمون لکھ سکیں گے. میرے بچوں اور بچیوں، چونکہ یہ سوال لازمی سوال ہے 10ویں میں بھی اور 12ویں میں بھی، اس لیے یہ اس میں چائس نہیں ہے کہ اس کو آپ چھوڑ سکیں گے. جب آپ کے پاس کوئی آپ نے انتخاب کر لیا کسی مضمون کا، بعض اوقات تو متبادل نام کے مضمون بھی آ جاتے ہیں. جیسے ہمدردی ہے تو اس پر مضمون ہمدردی لکھا ہوا ہے اور آپ نے پڑھا ہے ہمدردی اور آگے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ایک شعر میں آگے ہے، تو یہاں پر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کا وسیع مطالعہ ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمدردی اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ ایک ہی موضوع ہے اور وہی بات آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا مطالعہ وسیع ہے تو میرے بہترین استاد، میری بہترین شخصیت، میرا بہترین افسانہ نگار اور میرا بہترین شاعر اور میری بہترین پرسنالٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اس مطالعے سے تعلق رکھتی ہیں جس پر آپ نے غور و فکر کیا اور پھر اس کے بعد اس کی مشق کی، اور مشق کرنے کے بعد آپ ماہر ہو جائیں گے اور مضمون لکھنا جان سکیں گے. اب آتے ہیں، آپ نے مضمون کا انتخاب بھی کر لیا اور انتخاب کے بعد آپ یہ سمجھ گئے کہ اس کے لیے کون کون سے لوازمات چاہیے ہیں. پھر مضمون پر آ جاتے ہیں. مضمون کے 3 حصے ہیں: تمہید یا ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتام. تمہید کہتے ہیں سٹارٹ کرنا. سٹارٹ مضمون کا جو ہے وہ جاذب نظر اور دلکش ہو اور منطقی ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون آ گیا ہے کہ میری پسندیدہ شخصیت، اور آپ ایک دم لکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے عرب کے مشہور شہر مکہ میں 571 عیسوی میں 12 ربیع کو. یہ منطقی نہیں ہے، مضمون کا یہ آغاز اچھا نہیں ہے. آغاز یا اقبال پر آ جاتا ہے تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اقبال جو ہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام نور محمد تھا. نہیں، آغاز اتنا خوبصورت، اتنا جامع ہو، اتنا پرکشش ہو اور اتنے اچھے الفاظ اور فقرات کا چناؤ ہو کہ پرچہ چیک کرنے والا اس آغاز کو ہی پڑھ کر سمجھ لے کہ اس آدمی جو ہے یہ فن جانتا ہے یا اس کا مطالعہ ہے، یہ مضمون لکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس فن کو، اس ٹیکنیکس کو جانتے ہیں، آ گیا ہے میرا پسندیدہ شاعر یا میری پسندیدہ شخصیت، تو آپ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے وہ جو پس منظر ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. ایک دم ان کی ذاتی زندگی، پیدائش اور جوانی اور بچپن پر نہیں آئیں گے. آپ مجھ پر آ گئے تو میں کیسے شروع کروں گا؟ مضمون آ گیا ہے کہ میری پسندیدہ شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں لکھوں گا کہ آج سے 1400 سال پہلے جزیرت العرب جاہلیت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. قبائل کی جنگیں شروع ہوتی تو سال ہا سال تک رہتی، بچیوں کو زندہ درگور کر لیتے تھے، خانہ کعبہ میں ننگا طواف کرتے تھے، جوا، شراب
اور دوسری جو ہے نتیں ان کے گھٹی میں پڑ گئی تھیں، اور کسی شخص کی عزت و جان و مال محفوظ نہیں تھا۔ اس پرشور دور میں 571 عیسوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک مشہور قبیلے کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس قسم کا سٹارٹ ہے، یا اقبال پر آ گیا ہے میرا پسندیدہ شاعر یا میری پسندیدہ شخصیت، تو بجائے اس کے کہ اقبال کے سب سیدھے ایڈنگ آ جائیں، بالکل نہیں۔ آپ نے لکھنا ہوگا کہ اقبال، علامہ محمد اقبال ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ نہ صرف وہ ایک بڑے شاعر تھے، بڑے وہ فلاسفر بھی تھے، ایک بہت بڑے جو ہے وکیل تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، اور عملی زندگی میں انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ تو ان کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں، اور ہم ان کو ایک صرف شاعر ہی نہیں کہتے بلکہ وہ نثر نگار بھی ہیں۔ انہوں نے نثر میں بھی بہت کچھ لکھا، مضامین لکھے، اور اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، مابعد طبیعت۔ اسی طرح انگلش میں آپ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ لکھا۔ تو ہم ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، اور ایک تصوف کا بڑا انہیں عبور تھا، اور ان کی ساری شاعری جو ہے وہ ان کے فلسفے کی تابع ہے۔ تو اس طرح شروع کر کے پھر آپ اس پر آئیں کہ علامہ محمد اقبال کی پیدائش ایڈنگ دیں فلاں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضمون کے حصوں میں تمہید یا ابتدائیہ جو ہے یہ جو ہے 1 منٹ کا ہو یا 2 منٹ کا ہو، یعنی آپ کو آدھا صفحہ یا 1 صفحہ ابتدائیہ پر لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نفس مضمون پر آ جائیں۔ نفس مضمون کہتے ہیں کانٹینٹ جو ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ مواد آپ نے وہ ایک حاشیے میں ایک خاکہ بنایا ہے، کسی جو بھی مضمون آپ لکھ رہے ہیں اس کو پھر لاجک سے آپ لکھتے جائیں گے۔ پہلے نیچے آپ لکھیں تمہید 1 تا 2 صفحات، جس طرح میں نے شروع کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے سے پہلے اس پورے جزیرۃ العرب کی ایک تاریخی، معاشرتی، سماجی اور اخلاقی اور معاشی سارے حالات آپ نے لکھنے ہیں، اور پھر آپ نے آن پر آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو نفس مضمون ہے یہ 6 تا 7 صفحات ہوں، یہ 1 صفحہ ہو یا 1.5 صفحہ ہو، یہ 6 یا 7 صفحات ہوں۔ ٹوٹل 9 یا 10 اوپر آپ نے نہیں جانا۔ آپ کے پاس آدھے گھنٹے سے زیادہ مضمون کے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مواد ہے تو پھر آپ نے دوسرے کسی سوال سے 4 یا 5 منٹ جو ہے وہ نکال کر مضمون کو دینے ہیں، تب آپ کے 30 یا 35 منٹ ہوں گے۔ تو اس بات کو بڑا یاد رکھ لیں کہ مضمون 30 سے 35 منٹ کا ہو، اور اس میں جو مواد ہو وہ لاجیکلی ہو، اور وہ صفحات جو ہیں وہ 7 8 9 صفحات تک ہو اور زیادہ نہ لکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اختتام ہے، آخر میں اختتام بڑا جامع ہو، بڑا کمپریہنسو ہو، اور بڑا میننگ فل ہو، اور جاذب نظر ہو، اور کسی شعر پر ختم آ جائے یا کسی اچھے سنٹینس پر آ جائے تاکہ نمبر دینے والا آپ کو فل نمبر دے یا نمبر نہ کاٹ سکے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں مضمون کے حصوں کے بعد مضمون نگاری کے عام نکات۔ نمبر 1، مضمون کی زبان ادبی ہو اور مواد موضوع سے متعلق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ نے ادبی زبان استعمال کرنی ہے، خوبصورت الفاظ استعمال کرنے ہیں اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے، سادہ کرنے ہیں، لیکن موضوع سے متعلق ہو۔ آپ نے کوئی بھرتی کے الفاظ، بھرتی کے فقرات نہ ہوں، ریلیونٹ ہوں۔ تعلیم نسواں پر آپ لکھ رہے ہیں تو تعلیم نسواں سے ہٹ کر آپ کوئی ایسے جملے نہ لکھیں جو مضمون میں ایک ردی سنٹینس قرار دیے جائیں، بلکہ آپ موضوع سے ہٹے نہیں۔ نمبر 2، مضمون شروع نہیں کرنا۔ ابتدا میں مضمون کا تعارف ہے، پس منظر ہے، موضوع کی اہمیت ہے اور موضوع کی وسعت کو مد نظر رکھنا ہے۔ یعنی آپ نے مضمون ایک دم شروع نہیں کرنا، آپ نے خاکہ بنایا اور خاکہ بنا کر آپ نے الفاظ چنے، مناسب الفاظ، اور پھر آپ لکھنے بیٹھ گئے۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ اقبال پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں کہ اقبال ایک نابغہ روزگار ہستی تھے، نہ صرف وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے بلکہ ایک فلاسفر بھی تھے، ایک ایجوکیشنسٹ تھے، ایک بار لا بھی کیا تھا انہوں نے، اور ان کی مختلف حیثیتیں ہیں، وہ مصور پاکستان بھی ہیں، ان کو حکیم الامت بھی کہتے ہیں اور مصور پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں سے آپ نے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ان کی پیدائش کا، پھر ان کی ابتدائی تعلیم کا، پھر ان کے اعلیٰ تعلیم کا، پھر ان کے شعر سے، اشعار سے جو ان کو ذوق شوق ہوا، پھر فارن کا، یہ ساری چیزیں آپ نے ایک منطقی طریقے سے کی ہیں۔ تو دوسری بات، تیسری بات یہ ہوگی کہ ہیڈنگ بہت ضروری ہے۔ یعنی جب آپ نے آغاز کیا، آغاز کی ہیڈنگ تو نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد آپ مثال کے طور پر اقبال پر لکھتے ہیں تو آپ ان کی تاریخ پیدائش اور ضلع لکھتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہ علامہ محمد اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، تو اس کو آپ ایک ہیڈنگ دے دیں، ابتدائی زندگی، ابتدائی تعلیم، پھر اعلیٰ تعلیم، پھر یورپ کا سفر، پھر ابتدائی شاعری، پھر ان کے افکار، وطنیت، قومیت، ملت وغیرہ پر، پھر اس طرح ہم اس کو ایک ترتیب سے شروع کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو بات بہت ضروری ہے، میں ادنا سی مثال دوں گا، یہ ہے موضوع پیراگراف کی صورت میں ہوں، شعری و نثری والا جات دیں، مثلا قرآنی آیات ہیں، حدیث ہیں، اقوال ہیں، فرمودات ہیں اور اشعار وغیرہ ہیں، جس کو میں نے کہا تھا معیار، کوالٹی۔ آپ نے یہ جو ایڈنگ کے بعد مضمون پیراگراف کی صورت میں ہو، پیراگراف آپ لکھتے ہیں ایک پیراگراف، تو ہر پیراگراف میں ایک شعر یا کوئی کوٹیشن، یہ نہیں ہے کہ ایک پیراگراف میں تو 3 اشعار آ جائیں، اگلے میں کچھ نہ ہو، لاجک ضرور ہو۔ لاجک جسے کہتے ہیں، میں ذرا سی مثال دیتا ہوں کہ یہ مضمون جو ہے ہم دوسری سے شروع کرتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں تک۔ مثلا گائے پر مضمون ہم اس کو اطلاق کر لیں یا سمجھ لیں پورے اس مضمون کو، گائے پر مضمون ہم لکھتے ہیں تو ہم لاجک سے لکھتے ہیں، ہم کنکریٹ اور ریشنل بات لکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ لکھیں، گائے کے خد و خال لکھیں گے، اس کی شکل و صورت لکھیں گے کہ گائے پالتو جانور ہے اور یہ اس کے 2 سینگ اور 4 ٹانگیں، ایک دم ہے، اور یہ ہری رنگ کی بھی ہوتی ہیں، کالے رنگ کی بھی ہوتی ہیں، اور بڑے جسامت والی بھی ہوتی ہیں، چھوٹے جسامت والی بھی ہوتی ہیں، اور یہ ان کے سینگ اور اس کی دوم اور اس کی ٹانگیں وغیرہ، اس کے خد و خال لکھیں گے تو تب دودھ پر آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ گائے ایک پالتو جانور ہے، دودھ دیتی ہے،
پھر نیچے دوسرے پیراگراف میں آئیں کہ گائے کی 4 ٹانگیں ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں. یہ لاجک نہیں ہے، یہ ایک ریشنل بات نہ ہوئی. اس کی شکل و صورت لکھ کے پھر دودھ پر آتا ہے. دودھ لکھے کہ وہ دودھ دیتی ہے، ہم دودھ سے دہی، لسی، پنیر اور دوسری چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یہ لکھ کے پھر گوشت پر آتا ہے کہ گائے کے گوشت کو ہم کھاتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کی ڈشز بنتی ہیں. وہ لکھ کر پھر آپ اس کے ہڈیوں پر آ جائیں کہ گائے کے ہڈیوں سے چھری چاقو کے دستے بنتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے گوبر پر ایندھن پر آ جائیں کہ اس کے ایندھن سے ہم جو ہے بالن اور کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پھر چمڑے پر آئیں تو اس چمڑے سے کھیلوں کا سامان. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ہم چمڑے کی بات کر رہے ہوں، اس سے کھیلوں کا سامان بنتا ہے، پرس بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، اور درمیان میں اس کا گوبر کی بات بھی آ جائے یا اس کے دودھ کی بات آئے. اسے کہتے ہیں ایک لاجک سے لکھنا اور زبان ادبی ہو اور مواد موضوع سے متعلق ہو. اور یہ تیسرا میں نے یہ کہا تھا کہ مضمون پیراگراف کی صورت میں ہو. یہ بات اس بات پر آ جائیں کہ جو پیراگراف آپ لکھیں گے، ہر پیراگراف میں یہ جو فرمودات ہیں، میں نے لکھا تھا کہ فرمودات ہیں، قرآنی آیات ہیں، کدھر لکھا ہوا ہے؟ اچھا، یہ قرآنی آیات، حدیث، اقوال، فرمودات، اشعار، یعنی اس میں ہر پیراگراف میں ایک قرآنی آیات آ جاتی ہے یا کوئی اشعار آ جاتا ہے، دوسرے میں بھی کوئی شعر یا کوٹیشن یا ضرور مثل ہو، تیسرے میں بھی ہو، چوتھے میں بھی ہو، پانچویں بھی ہو. تو 6 آپ کے پیراگراف ہیں، تو 6 ایک لاجک سے آپ اس کو لے لیں. آگے جو یہ جتنا لیکچر دیا گیا ہے، اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں اور 12ویں میں مضمون لازمی آتا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے اور لازمی اسے اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے. اور مضمون کے چناؤ کے بارے میں بات ہوئی کہ اس مضمون کو انتخاب کریں، چنیں جس میں آپ کے پاس بہت سا مواد ہو، اشعار ہو، قرآنی آیات ہوں، کوٹیشنز ہوں، یا کوئی ضرب المثال ہوں، فرمودات ہوں، تاکہ آپ کا ریلیونٹ مواد جو ہے وہ ایک منطقی طریقے سے آگے جائے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ لکھنا نہیں ہے کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ لکھنے کی نہیں ہے کہ وسیع مطالعہ ہو، کائنات کا مشاہدہ ہو، غور فکر کی عادت ہو، انسانی نفسیات ہو، تحریر مشق ہو. یہ باتیں آپ کی سمجھ کے لیے ہیں. مضمون میں آپ وہ ایک بات پر مضمون لکھ رہے ہیں تو یہ بات نہیں لکھنی کہ اس کو کہ کسی آدمی کو وسیع مطالعہ ہوتا مضمون لکھ سکے گا. یہ تو ہم آپ کی گائیڈ لائن ہے کہ یہ باتیں آپ کو آتی ہوں تو پھر یہ. البتہ یہ ہے کہ تبدیل نفس مضمون اختتام اس کو آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، بلکہ ہیڈنگ نہ بھی دیں. آپ کا جو منطقی مضمون جو لکھ رہے ہیں وہ اس کے اور اس کے تابع ہوگا. یہ باتیں، یہ جو مقدار و معیار یا تاریخ یا اس کے لوازمات یا اس کے ایسے ہیں، یہ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے اور مضمون لکھنے کا ایک طریقہ ہے جو آپ نے وہاں پر پرچے میں نہیں لکھنا. پرچے میں تو آپ نے مضمون لکھنا ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ان چیزوں کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے. یہ زبان ادبی ہو اور مواد موضوع سے تعلق ہو. یہ بات ہم آپ کو ایک ایڈوائز دے رہے ہیں کہ جو مضمون بھی آپ لکھیں اس کی زبان ادبی ہو اور اس ریلیٹو ہو اور اس سے متعلقہ ہو. یہ باتیں جتنی بھی یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ قرآنی آیات دیں، حدیث دیں، اقوال دیں، فرمودات دیں، اشعار لکھیں، یہ ساری باتیں آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے
کہ کتنے وقت میں مینج کیسے کرنا ہے اس سوال کو، اور کتنے صفحوں پر لکھنا ہے، اور کتنے منٹ لگانے ہیں، اور پھر نفس مضمون پر کتنا وقت خرچ کرنا ہے، تمہید پر کتنا کرنا ہے، اور اختتام کتنا کرنا ہے، اور اس میں برمحال اشعار کوٹیشن اور وہ کتنی کرنی ہے. یہ باتیں جو تھیں یہ ساری آپ کی گائیڈ لائن ہے، اور اس کو سمجھ کر آپ مضمون جب پڑھیں گے تو اس طرح آپ لکھ سکیں گے. یہ آپ کو ایک نفسیاتی گائیڈ لائن دی گئی ہے.